سروائکل کینسر میں ایک تو میں نے بھائی یہ بتایا کہ 9 سے 14 سال کی ایج، پھر اگر کوئی اس کیمپین سے مس ہو جاتا ہے کیا وہ دوبارہ ویکسینیشن کروا سکتا ہے؟ Right. So there are the ways, as I mentioned earlier on, recommended time period is 9 to 14. Okay. But there are various other ways, like up to 23, and now the 9 bivalent vaccine is coming extended period. Okay. But what we say, کہ ویکسین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلی اسکریننگ نہ ہو. سو دا وومین ہو آر ناٹ لائک ہماری جنریشن کے یا اس سے پہلے کے ایون 2 ڈیکیڈس کے جن لوگوں کو ویکسین نہیں تھی اس وقت، ان کے لیے اسکریننگ پروگرام آر ویری ویری افیکٹو. جو کنٹریز جنہوں نے 3 اسٹریٹجیز اپنائی ہیں، ویکسینیشن نمبر 1 پرائمری پریونشن، نمبر 2 اسکریننگ جیسے پیپ سمیئر ہے، اور ایچ پی وی ڈی این اے ڈیٹیکشن ہے لکوڈ بیس سائٹولوجی سے، اینڈ دین ٹریٹمنٹ آف ارلی اسٹیج پری کینسرس جس میں CIN1 اینڈ 2 اینڈ 3 کی ٹریٹمنٹ ہے. انہوں نے مور دین 99% دے ہیو میک دیئر کنٹریز کینسر فری. تو پاکستان انفارچونیٹلی جسٹ اینٹرنگ، لیکن یہ 125 ایئرز اولڈ اسکریننگ پروگرام شروع ہوا تھا، اینڈ ویکسین کو اڈاپٹ کیے ہوئے بھی مور دین 15 ایئرز آ گئے ہیں. 125 کنٹریز دے ہیو اڈاپٹیڈ ویکسینیشن پروگرام. اوکے. اور یہ اپنا پریگننسی کے دوران اگر کوئی ویکسینیشن لگانا پڑے سروائکل کینسر، ایک چیز اور میں ضروری بتانا چاہوں گی کہ ٹپیکلی ڈوز جو ہے وہ 2 ڈوزز ہوتی ہیں. ڈوز 6 months اپارٹ ہیں، یہ فار دا اسکول گرلس 9 to 14 ایئرز اولڈ. لیکن اگر جیسے کوئی ڈیلے ہو جاتا ہے تو ریکمنڈیشنز آر ٹو گیو 3 ڈوزز، ایک ایٹ دا ٹائم فرسٹ ون، دین سیکنڈ از 2 months کے بعد، اینڈ دا تھرڈ ون از 6 months. دس از اندر اپروچ دوز ہو مس دا ویکسینیشنز اینڈ کراس 14. اوکے، تھینک یو. ایک ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سروائکل کینسر کے دوران انفرٹیلٹی کی اگر پیشنٹ ہو یا سب فرٹیلٹی کا پیشنٹ ہو تو کیا اس کے آنے والے بچے میں بھی کوئی ایسے اثرات ہونے کے خطرات ہوتے ہیں؟ نو سر، ایسا کچھ ناٹ کہ اگر کینسر ہے تو بیبی کو ہو جائے گا. دس از اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ ٹرانسپلیسنٹل اور ورٹیکل ٹرانسمیشن نہیں ہے اس میں. دی ادر پوائنٹ وچ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ جو میری شارٹ پریکٹس پاکستان میں ہے، ون آف دا بگیسٹ بیریئر از کہ عورتیں پریگننسی کے دوران پیپ سمیئر نہیں کرانا چاہتی. اوکے. یہ مت ہے کہ پریگننٹ عورتوں کا پیپ سمیئر نہیں کریں کیونکہ آپ نے اسپیچولا تھوڑا سا آگے کر دیا تو وہ ہو سکتا ہے ابارشن ہو جائے، مس کیریج ہو جائے. وہ یوزلی کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میں ڈلیوری کے بعد آؤں گے. تو آپ کے تھرو یہ میں ایجوکیشنل پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ ایکچولی ایک اپرچونٹی ہے. ایک پریگننٹ عورت آپ کے پاس 9 مہینے کے لیے آتی ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اٹس اے گولڈن اپرچونٹی، کیونکہ پاکستان میں اسکریننگ پروگرام ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور ایک خاص کلاس ہے ایجوکیٹڈ جو کہ ریکویسٹ کر کے کراتے ہیں اور اس کے بعد کوئی فردر فالو اپ نہیں ہے. وہ بھی کوئی 2 سے 3%. Absolutely, maybe sir less than. I'm practicing at Evercare Hospital, one of the most modern in Lahore, Pakistan. وہاں پہ بھی پیشنٹس جو ہیں وہ مجھے پولائٹلی کہتے ہیں سمیئر نہیں کرواتے، نہیں، بلکہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی اچھا فلاں ڈاکٹر نے گائنیکالوجسٹ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، یہ تو ان کے لیے ہوتا ہے جو کہ اسپیشل ان کے بیہیویئرس ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اور پریگننسی میں تو کرانا ہی نہیں ہے. سو پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ. پریگننسی میں انفیکٹ اگر پری کینسرس چینجز ہیں تو ٹریٹمنٹ بھی شوڈ بی اسٹارٹیڈ ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ کون بایوپسی بھی شوڈ بی ڈن، ایکسیپٹ کہ جب پریگننٹ ہے وہ وائبلٹی اسٹیج پہ ہے تو پھر آپ ڈیلے کر دیں ٹل دا وائبلٹی. وہ تو پھر کینسر آپ کا پھیل گیا نا، تو پھر آپ وائبلٹی تک پھر آگے فردر ٹریٹمنٹ کریں. اوکے. ڈاکٹر صاحب آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر ویجائنل ڈسچارجنگ، لوکوریا یا اس طرح کے پانی جو ہے وہ ڈفرینٹ ویجائنل سائڈ سے آتے ہیں، تو کیا ان کے اندر بھی کوئی کاز ہو سکتی ہے سروائکل کینسر کی؟
بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا تنویر. میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ اس کو کس طرح سے بتایا جائے پبلک کو. یہ جو کامن سمٹمز ہیں سروائکل کینسر کے, ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں علامات, ان میں سب سے پہلے ویجائنل ڈسچارج ہے. اوکے. ایب نارمل, فاؤل اسمیلنگ, ناٹ کیوریبل, جو سمپل فنگل انفیکشن وغیرہ سے نہیں ٹریٹ ہوتا, وہ ریلیشن شپ کے بعد کوئی بلیڈنگ ہو جانا, اسپاٹنگ جس کو ہم پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ کہتے ہیں, یس, اس کا آ جانا. اور سم ٹائمز اٹس جسٹ دیٹ دا ریلیشن شپ از پینفل. اور پیلوک پین, وہ تو خیر بہت زیادہ جب ایڈوانس ہو جاتا ہے تو پھر ہے, بعد میں تو یورینری اور دوسرے ڈیولپ ہو جاتے ہیں ریکٹل. سو مائی میسج تھرو دیس کویشچن از دیٹ وی شوڈ ناٹ اگنور دی ویجائنل ڈسچارج, مسٹ بی سین. اگر بار بار ہوتا ہے, ایک عورت بار بار آتی ہے 2 مہینے 3 مہینے, جی پیز کے لیے خاص طور پہ, جنرل پریکٹیشنرز اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, ہمارے ہاں دائیاں ہیں یا LHVs, خاص طور پہ LHVs پیرامیڈیکل, جو کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے ماشاء اللہ, دے آر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور ہیلتھ کیئر سسٹم. تو ان کی ایجوکیشن اور اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ بیٹا آپ ٹائملی ریفر کریں پریفریبلی گائنیکالوجسٹ کو. اور گائنیکالوجسٹ کو بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسپیکولم ڈال کے ضرور دیکھیں. اور بڑا ہی سمپل ہے ویژولائزیشن ود ایسیٹک ایسڈ, سمپل سرکہ کلینک میں رکھیں, آپ دیکھیں کہ انسٹنٹلی سروکس یعنی بچے دانی کے منہ کے اوپر وہ وائٹ سے لیژن آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک بڑا اچھا افیکٹو اسکریننگ ہے لو ریسورس کنٹری, لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز پاکستان کے لیے. پھر تو آگے اسکریننگ ہے, پیپ اسمیئر وغیرہ لیں. تو اس چیز کو لے کر کہ اب نارمل, اچھا میں یہ اکثر سوچتی ہوں کہ ہم نے اپنی ریزیڈنسی ٹریننگ انگلینڈ میں بھی اور کینیڈا میں بھی جتنا اسٹریس اب نارمل یوٹرائن بلیڈنگ کو دیا جاتا تھا, وی ور ٹرینڈ کہ آپ نے ہر چیز پوچھنی ہے اس وقت, اینڈ تھنکنگ کہ کینسر از دیئر انلیس دیٹ یو رول آؤٹ. پاکستان میں اب نارمل بلیڈنگ کو بھی نہیں اتنی امپورٹنس دی جاتی, حالانکہ وہ یوٹرائن کینسر کی نمبر 1 کاز ہو سکتا ہے. پوسٹ مینوپازل بلیڈنگ کو نہیں دی جاتی توجہ, جو بار بار الارم کرتا ہے. ویجائنل ڈسچارج لیٹ ایج میں وہ ٹیوبس کے کینسر کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز دیکھیں کہ قدرت نے اتنا اسمارٹ طریقہ بنایا کہ یہ آرگن اپروچبل ہے. آپ اوویرین کینسر کے لیے دیکھیں بے شمار اسکریننگ میتھڈ سے, بٹ نن آف دیم پروو ٹو بی ویری افیکٹو. کلوژن ہوتی تھی جب عورتیں ایبڈومن بڑا ہو گیا, سائز بڑا ہو گیا, بلوٹڈنس, اسٹیج 4 اوویرین کینسر. ٹیوبل کینسر دو ریئر, لیکن وہ بھی ویجائنل ڈسچارج, پروفیوز واٹری ویجائنل ڈسچارج از اے ٹیوبل کینسر انلیس پروون ادروائز ان پوسٹ مینوپاسل وومن. اسی طرح سے سروکس کا ڈسچارج, پرسسٹنٹ ڈسچارج, ایب نارمل بلیڈنگ, 2-3 چیزیں تو ریڈ فلیگ ہونے چاہیے. ایب نارمل ڈسچارج جس کو لیکوریا کہتے ہیں, اس کو توجہ دیں کیوں ہو رہا ہے, اور بار بار آ رہی ہے. ہر عورت کو فلوکونازول اور کینسٹین کی ضرورت ہے. یو ٹی آئی بھی بار بار کیوں ہو رہا ہے, یو ٹی آئی کیوں ہو رہا ہے بار بار, کیوں وومن کو ڈسپیرونیا ہو رہا ہے, کیوں ہم وہ. تو یہ چیزیں. اور پھر سر آئی ووڈ لائک کہ پریونٹیو ہیلتھ پہ چونکہ ہم بات کریں, اور GMS سولوشن کینیڈا دا کی میسج از ٹورڈز پریونشن. کہ آپ فیمنن ہائیجین, میرے بہت سارے پروگرامس میں نے کمیونٹی بیسڈ پہ کرائے ہیں. آئی ایم ناٹ آن سوشل میڈیا, ٹی وی وغیرہ پہ کم ہوں میں. اب ہم لے آئے ہیں آپ کو. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم سو گلیڈ.